السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے 12 ربیع الاول ہے۔ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ 12 ربیع الاول جو نبی کے پیدائش کا مہینہ ہے، ہمیں وہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ کئی لوگوں کا اعتراض ہے اس معاملے میں کہ یہ مہینہ اور یہ 12 ربیع الاول ہمیں نہیں منانا چاہیے۔ کیا صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں ہے، یا صحابہ نے کرا ہے کہ نہیں کرا ہے؟ کئی لوگوں کے اعتراض بھی ہیں، پر کئی لوگ اس مہینے کو، اس دن کو مناتے بھی ہیں۔ تو دوستو، ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کریں گے 12 ربیع الاول کے بارے میں، اور اس کو لاجیکلی بھی سمجھیں گے کہ 12 ربیع الاول ایکچولی ہے کیا، ہمیں اس کو کیسے منانا چاہیے، سب سے بہترین طریقہ کیا ہے 12 ربیع الاول منانے کا۔ دوستو، ویسے تو سارے دن مہینے اللہ کے ہیں، پر ان میں سے بھی کچھ نبی نے خاص دنوں کا انتخاب کیا اور اس کی برکتیں ہمیں بتائیں، جیسے کہ رمضان کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس دنوں کی کافی فضیلتیں ہیں، کافی اہمیت رکھتی ہیں یہ سب دنیں۔ تو جس نبی کے کہنے سے وہ عام دن برکت سے پرنور ہوا، تو سوچئے جس دن ہمارے نبی شہنشاہ مدینہ سرکار دو عالم امام الانبیاء اس دنیا میں تشریف لے آئے، تو وہ دن کتنا بابرکت ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا دوستو۔ مکہ جو شرک سے بھرا تھا اور لوگوں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کی عبادت کرتے تھے، یہ سب سے بڑا احسان ہے اس نبی کا جنہوں نے اپنی امت کو اندھیرے سے اجالے میں لے آئے۔ تو آئیے دوستو، قرآن سے ہم پوچھیں گے، قرآن میں ہم دیکھیں گے اور قرآن سے جانیں گے کہ اللہ نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سورہ پہ نظر ڈالیں گے، سورہ یونس، جس کا چیپٹر نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 58۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے صاف کہ تم میری رحمت پر، میرے فضل پر خوشیاں منایا کرو، یعنی کہ جو اللہ کی رحمتیں ہیں، یعنی کہ اس بات پہ شکر ادا کرو کہ بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم پہ رحم کرا، اور ہم پہ اپنے رسول کو بھیج کر کافی احسان انہیں کرا۔ تو اس بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ دوسری جو سورہ ہے، سورہ انبیاء، چیپٹر نمبر 21، آیت نمبر 107، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے، یعنی کہ اللہ اس میں صاف ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے نبی کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یعنی کہ نبی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اب اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہو یا کسی کوئی کانٹرڈکشن ہے تو میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں صاف واضح طور پہ اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ اگر کوئی نقص نکال رہا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے دوستو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کو کوئی، اب قرآن مجید کو کوئی اگر کانٹرڈکٹ سمجھے یا اس آیت میں آیت متشابہ کا لنک کرے، تو اس سے مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس کی رہنمائی کرنا ناممکن ہے، مشکل تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ صاف اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ میں نے اپنے نبی کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت ہے سورہ دوحہ، جس کا چیپٹر نمبر 93 ہے، آیت 11 ہے، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اس میں بھی کہہ رہا ہے، اللہ صاف فرمایا ہے، اور اس طرح کی کئی دلیلیں ہیں دوستو قرآن میں اور حدیث میں، پر میں نے صرف کچھ خاص دلیلیں اٹھائی ہیں تاکہ آپ بس سمجھیں۔ دین کو زیادہ کمپلیکس بنانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اس کو سمپل سے سمجھیں۔ نبی کی عظمت و شان سے بڑی کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اگر جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، صحابہ کی محبت نہ ہو، اہل بیت کی محبت نہ ہو، اس کا عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ کسی کام کا نہیں ہے دوستو۔ ہم اس پہ گارنٹی دے رہے ہیں، دلیل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ تو سورہ دوحہ ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں گے سورہ آل عمران، جس کی چیپٹر نمبر 3 ہے، آیت نمبر 164۔ ہم نے مومن پر احسان کیا، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومن پر احسان کیا۔ احسان کیا کیا؟ کہ جب ان میں اپنے کو بھیج دیا، یعنی کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیج دیا۔ اللہ صاف قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے احسان کیا نبی کو بھیج کر۔ تو یہ بے شک نبی جس دن اس دنیا میں تشریف لے آئے، واقعی میں وہ دن بابرکت ہے، اور ہر دنوں سے مجھے افضل لگتا ہے، افضل ہے بھی، کیونکہ باقی دنیں افضل کب بنی؟ جب ہمارے نبی تشریف لے آئے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس دن کو بھی ایسے ہی منائیں، اتنا ہی خوشی اظہار کریں، اتنا ہی عبادتیں کریں، اتنا ہی روزے رکھیں۔
ابھی ہم عمل بتائیں گے کہ ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ تو دوستو ایک اور ہم آیت دیکھ لیں گے قرآن کا، سورہ انبیاء چیپٹر 21 آیت نمبر 107، ٹھیک ہے۔ اللہ یہاں ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ نبی کو اس نے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو مجھے کمنٹ باکس پہ وہ کرے، اور میں اس کے جواب اس لیے نہیں دے پاؤں گا کیونکہ بس وہ اس کے ذہن میں کچھ اور بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے، اللہ نے اب کبھی کبھی قرآن میں کہیں کہیں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے نبی کو تمہاری طرف نور بنا کے بھیجا۔ اس میں بھی لوگوں کو کافی کنٹراڈکشن لگتا ہے۔ تو دوستو یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب قرآن سے ثابت ہو گیا ہے کہ اپنے اللہ کی نعمت اور رحمت پہ خوشی منانا چاہیے، اور سب سے بڑی ہمارے لیے جو نعمت ہے وہ نبی کی ذات ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا آخرت بچ گیا، ہماری رہنمائی ہوئی، ہم اندھیرے سے اجالے میں آئے۔ یہ آج نبی کا احسان ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے کہ نبی کے ذریعے اللہ نے ہماری رہنمائی کری۔ تو دوستو آئیے اب تھوڑی سی حدیث پہ روشنی ڈالیں گے۔ یہ جو حدیث ہے ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا فاسٹنگ کے بارے میں، یعنی کہ روزے کے بارے میں، آن منڈے یعنی پیر کے دن، تو انہوں نے جواب دیا اٹ از دا ڈے وین آئی واز بورن اینڈ دا ریولیشن واز سینٹ ڈاؤن ٹو می۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی، میں اس دنیا میں تشریف لے آیا اور مجھ پہ وحی کی گئی۔ تو یہ حدیث میں مینشن ہے کہ اس حدیث سے ثابت بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں پیر کے دن روزہ رہنا چاہیے، کیونکہ سمار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اور یہ حدیث کا جو ریفرنس ہے صحیح مسلم دا بک آف فاسٹنگ، حدیث نمبر 2606۔ اگر حدیث ڈھونڈنے میں کوئی دقت ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریے گا، میں آپ کی انشاءاللہ رہنمائی کروں گا، ہیلپ کروں گا حدیث ڈھونڈنے میں۔ ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم، حدیث نمبر 2701، چیپٹر نمبر 48، اور وہ چیپٹر کا نام ہے دا بک آف پارٹننگ ٹو دا ریممبرنس آف اللہ، سپلیکیشن، ریپینٹنس اینڈ دا سیکنگ فارگیونیس، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کا جو آؤٹ کم ہے میں وہ بتا دے رہا ہوں صرف۔ ایک بار صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نکلے اور انہوں نے پوچھا صحابہ سے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، کہا کہ ہم یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہماری رہنمائی کی، ہمیں اندھیرے سے اجالے میں لے آیا۔ ہم لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو آج امت کا کیا حسر ہوتا، کیا حال ہوتا۔ اللہ بہتر جانتا، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے دوستو۔ تو اس بات کا احسان مانیں کہ ہماری رہنمائی کی گئی، ہمیں وہ دین دکھایا گیا، ہمیں وہ راستے دکھائے گئے جو راستہ ہمارے لیے آسان ہے۔ دوستو آخرت کو آپ ہلکے میں مت لیجیے گا، بے شک یہ دین تو آنی طے ہے، لیکن جب یہ دین آئے گی دوستو کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا۔ قرآن اس چیز کو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ سورج جو ہے سورج لپیٹ لیا جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، اٹھنیاں اپنے حملے کو گرا دیں گی۔ مطلب آپ اس چیز کو سمجھیں، اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ بس دنیا میں جس نے اپنی رہنمائی کر لی، اپنے آپ کو سدھار لیا، اپنی اصلاح کر لی، وہی سب سے بڑا کامیاب انسان ہے دوستو۔ نہیں تو دنیا کیا ہے، چل رہی ہے، ایک دن چلتی رہے گی۔ تو اس معاملے میں صحابہ کو احساس ہوا کہ واقعی میں اگر ہم گمراہ ہوتے تو ہمارا کیا حسر ہوتا، کیونکہ موت کے بعد تو اصل زندگی شروع ہے دوستو۔ قبر کی دنیا الگ ہے، آخرت کا دنیا الگ ہے، اور جنت کی دنیا الگ ہے۔ تو یہ جو دو دنیایں ہیں، قبر اور آخرت، اس دن اور اس دنیا سے اللہ سے پناہ مانگے، بے شک یہ خوفناک دن ہونے والا ہے۔ تو دوستو یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، صحابہ بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے اور احسان اور نبی کا شکر ادا کر رہے تھے، احسان مان رہے تھے کہ واقعی میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر ان کی اصلاح کی۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ نبی کا ذکر کر رہے تھے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور نبی کے ذکر سے اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ ابلیس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو اس کی بات نہ سنیں۔ میں نے اتنی دلیلیں دے دی ہیں قرآن سے، اب بھی کسی کو اعتراض ہے تو اس کی رہنمائی کرنا ناممکن ہے، وہ جانے، اس کا اعمال جانے۔ تو
तो दोस्तों हमें 12 रबीउल अव्वल के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी उस पर हम वजाहत करेंगे। देखिए दोस्तों, बेसिकली हम कहना चाहेंगे कि अगर आप नबी के नाम पर जुलूस निकाल रहे हैं तो दैट्स गुड, अच्छी बात है, नबी के नाम पे इकट्ठा होना चाहिए। पर जो आउटकम यानी कि जो रिज़ल्ट में आप क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, नबी के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं किस वजह से, क्या आपने नबी का जिक्र करा है, नहीं करा है ना, क्या दरूद कसरत से पढ़े हैं, कुरान की तिलावतें की हैं, रोज़े रखे हैं, नमाज़ पढ़े हैं, नफिल नमाज पढ़े हैं, नहीं, तो आपके जुलूस का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। इस जुलूस को ले जाकर कहीं साइड में रख दीजिए। मेरा यही राय है कि अगर आप वाकई में, अगर आपके दिल में इश्क रसूल है तो आप वो अमल करें जो हमारे नबी ने हमें कहा, जो अल्लाह ने कहा, जो सहाबा ने करा। सबसे पहले बात, 12 रबीउल के दिन आप नफल नमाज की कसरत करें, रोज़े रखें, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, कुरान खानी की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, उसके रसूल का जिक्र करें, उसके सहाबा का जिक्र करें, अहले बैत का जिक्र करें, मिस्कीनों को खाना खिलाएं, ज़रूरतमंदों को किसकी ज़रूरत पूरा करें। दोस्तों इससे बेहतर अब क्या अमल हो सकता है, इससे बेहतर और क्या दलील हो सकती है कि मैं नबी से इश्क करता हूँ। ये सारे खुराफात को बंद करें दोस्तों। आप उम्दा से उम्दा कपड़ा पहनते हैं और जुलूस में निकलते हैं, और कोई अमल होता है आपका कुरान हदीस के बेस पे? नहीं होता है दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि मैं ये कैसे क्यों बोल रहा हूँ। बेशक अल्लाह ने हमें वो अमल करने को कहा है जो हमारे लिए काम आए, नबी ने वो अमल करने को कहा है जो हमारे लिए काम आए। हमारे इवन नौजवानों जितने नौजवान हैं वो इनमें से कोई एक काम भी नहीं करते। मैं गारंटी दे रहा हूँ 95% लोग ये काम नहीं करते हैं। 12 रबीउल के दिन जुलूस के नाम पर बाहर निकलते हैं और उनके अंदर ना ज़िक्र रसूल होता है, ना ज़िक्र दरूद होता है, ना अल्लाह और उसके रसूल की बातें की जाती हैं। अगर ये लोग जो करते हैं, बेशक यही सही अमल है कि हमें ज़िक्र खुदा, ज़िक्र रसूल करना चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, नफिल नमाज़ पढ़नी चाहिए, कसरत से दरूद पढ़ने चाहिए। एक तो हम जुलूस निकालते हैं और सारी ख़वातीन जिनको ना अल्लाह का डर है ना उसके रसूल का डर है, रोड पे खड़े होकर इस जुलूस का तमाशा देखती हैं, गैर महरम पे नज़र पड़ती है। ये एक गुनाह नहीं तो क्या है दोस्तों? हमारी क्या घर की ख़वातीन इस काबिल नहीं है कि वो रोज़े रखें, कुरान की तिलावतें करें, हदीस पढ़ें, नबी का मिलाद का महफिल लगाएं? इस काबिल नहीं है। ये रियलिटी मैं बता रहा हूँ, ये रियलिटी मैंने देखा है, मैं सुना नहीं है, मैंने देखा ये चीज़ें कि 12 रबीउल के जुलूस के दिन घर की लड़कियां, घर की औरतें बाहर होती हैं। कुछ घर की औरतें, मैं सबको नहीं बता रहा हूँ, पर आप इस चीज़ पे ध्यान दें। अगर आप मेरे भाई मेरी बात सुन रहे हैं तो अपने अपने घर के ख़वातीनों को इस मामले में रहनुमाई बिल्कुल करें, नहीं तो आपकी भी पकड़ होगी कल क़यामत के दिन कि आपने अपने घर की औरतों को क्या तरबियत दी, बेटियों को क्या तरबियत दी। मतलब जो कुरान हदीस में मेंशन है हम वो अमल नहीं करते हैं और अपने से इजाफा करके कुछ ना कुछ ला देते हैं। तो क्या यही दीन है? बेशक नहीं। अगर नबी से मोहब्बत है तो हम वो अमल करें जो नबी को पसंद है। मोहब्बत की तो यही दलील होती है ना कि उसके कहने को माने, उसने जो हमें करने को कहा उस पर अमल करें, यही मोहब्बत की दलील होती है। तो नबी ने नमाज के लिए कहा तो नमाज नहीं पढ़ेंगे, दरूद के लिए कहा तो दरूद नहीं पढ़ेंगे, रोज़े नहीं रखेंगे। मिलाद में अगर किसी को बैठने के लिए कहा जाए तो कोई नौजवान लड़का बेसिकली नहीं बैठता है। 95% से 90%, 80% लड़का नहीं बैठता है। बुज़ुर्ग ज़्यादा दिखते हैं मिलाद में, बाकी जो नौजवान होते हैं वो कहाँ दिखते हैं? जुलूस में। जिस जुलूस में घूमने के अलावा दूसरा कोई काम हो तो मुझे बताइए। ना नबी का जिक्र है, ना दरूद का जिक्र है, सिर्फ बैठ के फैशनबाजी, और वो दुनिया के लिए दिखावा है। अल्लाह ऐसे अमल को मारेगा मुँह पर, कहेगा मुझसे इसका कोई अजर से उम्मीद ना रखो, क्योंकि तुमने ना कुरान हदीस से रिलेटेड कोई काम करा, ना नबी के कॉल और फेल पे काम करा है। दोस्तों मेरी बातें थोड़ी कड़वी हैं पर यही सही है मेरे दोस्तों। मैं आपकी रहनुमाई चाह रहा हूँ और कोई इस पे मेरा कोई मोटिव नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि आप वही काम करें जो अल्लाह ने हमें करने को कहा, उसके रसूल ने करने को कहा और सहाबा ने करा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो अमल है, नमाज, रोज़ा, दरूद, तिलावत, नबी की महफिल, ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र सहाबा, ज़िक्र अंबिया, इस चीज़ पे फोकस करें। अगर आप अपने घर को सजा रहे हैं ज़्यादा तो उसमें पैसे वेस्ट ना करें, वो पैसे किसी गरीब को दें। अपने घर को साफ़ करें, हाँ साफ़ सुथरा करें, लड़ियाँ से सजाना ये सब चीज़ ना करें तो बेहतर है। उस पैसे को किसी गरीब को दें, वो ज़रूरतमंद अपना ज़रूरत पूरा करेगा। झंडे ज़रूर लगाएं, झंडे लगाएं। ये अमल सबसे आखिर और पहले इसको प्रायोरिटी ना दे, सेकेंडरी प्रायोरिटी झंडे लगाना।
عمل پہلے روزے نماز اس پہ کریں. جھنڈا لیکن ضرور لگائیں دوستو, جھنڈے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, جھنڈا لگانا جائز ہے. ٹھیک ہے دوستو, آپ جھنڈے لگائیں کہ جائز ہے, لگائیں, ایک جھنڈا ضرور لگائیں اپنے گھر پہ. پر اس کے مطلب یہ نہیں کہ جھنڈا لگا کے آپ فارغ ہو گئے. جھنڈا لگائیں لیکن عمل ضرور کریں, یہ جو میں نے بتایا. اپنے روحانی جسم سے اور جسمانی دونوں کو عمل میں لائیں اس مہینے میں. روزے سے, نماز سے, ذکر رسول سے, کثرت درود سے اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے عمل میں نے بتا دیے دوستو. باقی اور چیزوں سے بچیں. اور دوستو آپ کے ارد گرد کافی لوگ اس سے مرحوم ہیں, غافل ہیں, یہ ویڈیو ان تک ضرور بھیجیں دوستو. آپ کی ذمہ داری ہے, جس سے میری ذمہ داری تھی, میں نے اس حق کو آپ تک پہنچایا, اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں. کم سے کم اپنے 10-20 فرینڈ کو بھیجیں تاکہ وہ آگے تک پہنچائیں, اور اس بات کو اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں اس چیز کو لائیں. یہی دین ہے, یہی حق ہے دوستو, اس چیز سے آپ دور نہ ہوں. زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریے, لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آنے والے جو بھی چیزیں ہوں قرآن حدیث سے ریلیٹڈ میں آپ تک پہنچاؤں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں قرآن حدیث کے دلیل سے کرتا ہوں, کیونکہ کل اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا جو تم نے نبی کی باتیں دوسروں تک پہنچائی وہ کہاں سے لی. تو بے شک اللہ سے میں معافی چاہتا ہوں کہ اگر کچھ غلطی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کرے, بولنے والے کو بھی معاف کرے, سننے والوں کو بھی معاف کرے. پر کوشش کریں جو بھی باتیں میں نے کہی ہیں وہ سارے قرآن حدیث سے ریلیٹڈ ہیں اور عمل میں سب سے بہتر ہے. اب اس سے بہتر کوئی دنیا میں عمل نہیں ہو سکتا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں, عبادت سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. تو نبی کی عظمت و شان کے لیے آپ یہ ضرور کریں, نبی پہ درود بھیجیں. درود سے ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو بنائی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا قرآن میں کہ بے شک فرشتے اور اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں, تم بھی درود و سلام خوب بھیجو. تو اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ درود بھیجیں گے. نہیں ہو تو بس خوب بڑھیا 2-3 ہزار کا پاجامہ کرتا پہن کے, امامہ شریف باندھ کے, عطر لگا کے اور 10 کلومیٹر کے دائرے میں گھوم کے گھر بیٹھ جائیے گا. اور یہی لگتا ہے مجھے آپ کو دین آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, پر یہ غلط ہے دوستو. آپ اس سے بچیں, اس چیز سے بچیں, اپنے عمل کو سدھاریں, عمل میں لائیں. ٹھیک ہے دوستو, اب اجازت چاہوں گا میں. اسی دوران اگر کچھ غلطی ہوا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, پر یہ حق ہے دوستو. آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کسی چیز سے ریلیٹڈ, قرآن حدیث یا اسلام اور دین سے ریلیٹڈ, آپ کمنٹ باکس میں کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. الوداع دوستو, اللہ حافظ.